بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
تحقیق اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جب ان کے اندر اللہ نے ایک رسول ان کی جانوں میں سے ان کے خاندان میں سے مقرر فرما دیا، وہ پیغمبر ان پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے والا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہے۔ اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے واضح گمراہی میں زندگی بسر کر رہے تھے، تعریف تحمید اس پاکیزہ ذات کے لیے جو انسان کے دلوں کے راز سے بھی واقف ہے، ریت کے ذرات کو جانتا ہے، درختوں کے پتوں سے واقف ہے۔ درود و سلام پوری کائنات کی رہنمائی کرنے والے، انبیاء کی امامت کا صحرا اپنے سر پہ سجانے والے، روز قیامت ہمارے جیسے گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر ذات پر ماہ ربیع الاول کی آج 19 تاریخ ہے، اور ماہ ربیع الاول میں عموماً ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ایک ماحول بن چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی منقبت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ربیع الاول میں آپ کی سیرت بیان کرنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، کتاب و سنت کا حکم نہیں، لازمی اور ضروری نہیں کہ اس مہینے کے اندر ہی پیغمبر رحمت علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے، لیکن سامعین ایک ذہن لے کے آتے ہیں، ایک فکر لے کے آتے ہیں کہ اس عنوان پہ گفتگو ممکن ہے۔ خطیب کے لیے، بیان کرنے والے کے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ عوام کا ذہن نہیں بنانا پڑتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس مہینے میں بیان کرنے کا جیسا ماحول بنا ہوتا ہے بیان کر دی جاتی ہے۔ پیغمبر کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کی ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے، اس کے بہت سارے زاویے ہیں، حتیٰ کہ میں ایک یہودی کا قول پیش کر کے آگے چلتا ہوں۔ 1980 کے اندر مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی 100 عظیم شخصیات۔ اس کتاب کو لکھنے کے لیے میرا گمان یہ کہتا ہے کہ مائیکل ہارٹ نے دنیا کے اندر کم از کم 10,000 انسانوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ان 10,000 میں سے 100 لوگوں کا انتخاب کیا اور ان 100 ہستیوں کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دی، اور پھر ان 100 میں سے سب سے پہلا نمبر جس کو دیا وہ جناب محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو یہودی ہے، اور پھر اس نے مقدمے میں لکھا ہے یہ کہ یہ بات سوچنے میں مجھے کتنا عرصہ لگا کہ
کہ سب سے پہلے نمبر پہ کس کو لے کے آؤں؟ حالانکہ یہودی تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر دے سکتا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اس نے تذکرہ کیا اپنی کتاب میں، ان کو پہلا نمبر دے سکتا تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں، لیکن مقدمے میں لکھتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں جو مرضی کہیں، باتیں کریں، اعتراضات کریں، مجھے ان کے جواب دینے پڑے، لیکن میں یہ بات کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا اگر میں نے 100 انسانوں کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ زندگی کے ہر معاملے میں کامیاب اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہے، اور وہ ہستی محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پیغمبر رحمت علیہ السلام کی زندگی کا ایک زاویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام بحیثیت باپ بھی رہے، بحیثیت سپہ سالار بھی رہے، بحیثیت ایک قاضی اور جج کے بھی آپ نے زندگی بسر کی، ایک امام اور خطیب کے طور پر بھی آپ رہے، آپ نے اقدامات کے طور پر بھی زندگی بسر کی اور سسر کے طور پر بھی زندگی بسر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی حیثیت سے بھی کام کیا، آپ نے بکریاں بھی چرائیں اور امت کی رہنمائی بھی کی، لیکن آج جس زاویے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعزاز کے طور پر بیان فرمایا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی حیثیت سے کیسے تھے، ایک ٹیچر کی حیثیت سے آپ کیسے تھے، ایک مدرس کی حیثیت سے آپ کا طرز عمل کیا تھا۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام آپ کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کی، یا اللہ مکہ والوں کو ایک معلم دے دے، ایک استاد دے دے، ایک ٹیچر عطا کر دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ تیرا گھر بیت اللہ میں نے بنا دیا ہے، اللہ اب اس گھر کی آباد کاری کے لیے ان کے اندر ان کے خاندان میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، تربیت کرے ان کی۔ اے اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہی کی تھی، یا اللہ ایک معلم عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک معلم بھی عطا کر دیا، اس کا احسان بھی جتلایا۔ لقد من اللہ، مننا کا معنی ہوتا ہے احسان جتلانا کسی پر، احسان کرنا اور کر کے پھر اس احسان کو جتلانا۔ دنیا والوں کے لیے یہ حرام ہے، کوئی انسان کسی انسان پر احسان کرے پھر وہ احسان جتلائے، اس کے لیے غلط ہے، منع ہے، حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرنے کے بعد احسان جتلا لے، یہ خالق کے لائق ہے۔ لقد من اللہ، اللہ نے احسان جتلایا، علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ کس حیثیت سے؟ کہ ان کے اندر ایک رسول مقرر کر دیا، انہی کے خاندان میں سے، کوئی غیر نہیں تھا، ایسا نہیں تھا جس کو جانتے نہیں ہیں، وہ دیکھا بھالا ہے، اس کے کردار سے واقف ہیں، خاندان کو جانتے ہیں، اس کے حسب نسب کو جانتے ہیں، اس کے لیل و نہار سے واقف ہیں، اس کی زندگی کے معاملات کو جانتے ہیں۔ ایسا رسول عطا کیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے والا، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرنے والا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا تھا۔ یہاں بھی حیثیت معلم کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، انما بعثت معلما،
کائنات کے رب نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد اور ٹیچر بنا کے بھیجا ہے، ایک مدرس کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کی اس حدیث کو پڑھنے والا استاد، اس کو بھی چاہیے آج پیغمبر کائنات علیہ السلام کی اس حیثیت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، ورنہ سکول کی دیوار پہ لکھا ہوتا ہے، کالج کی دیوار پہ لکھا ہوتا ہے، اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھ کے پڑھانے والا ٹیچر، اس کا کردار اتنا قابل شرم ہوتا ہے، اتنا قابل افسوس ہوتا ہے کہ انسان کو یہ دیکھ کے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یہ استاد مسلمان بھی ہے یا نہیں، انسان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایسے ایسے معاملات، ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک معلم کے طور پہ پیش کیا، میں ایک استاذ ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، ایک مدرس ہوں، اور امت کو بھی سبق یہی دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، پوری انسانی تاریخ کے اندر مطالعہ کریں آپ، اگر ایک استاد ٹھیک ہو جائے نا، ایک استاد کی تربیت اچھی ہو جائے، وہ مربی بن جائے، وہ اچھی تعلیم دینے والا بن جائے، دنیا کے کسی ایک محکمے کو درست کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک ٹیچر کو درست کر دیا جائے، ایک استاد کو درست کر دیا جائے، انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ استاد بادشاہ بھی وہی بنانے والا ہے، قاضی اور جج بھی استاد بناتا ہے، اداروں کے چلانے والے بھی استاد پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر استاد کی تربیت ہو جائے تو ہر محکمے کی، ہر ادارے کی تربیت ہو جاتی۔ بگاڑ کہاں سے چلتا ہے؟ بگاڑ بھی یہیں سے چلتا ہے۔ طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے، نصاب کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، استاد پڑھا کچھ اور رہا ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتا ہے اور کر کے کچھ اور دکھاتا ہے، پھر شاگرد بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی امتحانی سینٹرز کا وزٹ کر کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن چلتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ ایک استاذ کی ذمہ داری، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آنے والے طالب علم کا خیر مقدم کرے۔ اس کے پاس جو شاگرد آ رہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جو بچے آ رہے ہیں، ایک خطیب، ایک مدرس، ایک امام، اس کے پاس جو مقتدی اور سامعین آنے والے ہیں، ان کا خیر مقدم کرے، ان کو خوش آمدید کہے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کی دل جوئی کرے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی۔ جناب صفوان مرادی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی المسجد متکی علی برد لہ احمر فقلت له یا رسول اللہ انی جئت اطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم۔ اب صفوان کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے اللہ کے پیغمبر سے کہا، اللہ کے رسول میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر کائنات نے کہا تمہیں خوش آمدید ہو، ویلکم کہتے تمہیں، اہلاً سہلاً کہتے تمہیں، آؤ تمہارا آنا مبارک ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان طالب العلم لا تحفه الملائکہ باجنحتها ثم یرکب بعضهم بعضا حتی یبلغ السماء الدنیا من محبتهم لما یطلب۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے آنے والے کو خوشخبری یہ دی کہ سن لو، جب طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے نا، اللہ کے فرشتے اس کو اپنے پروں کے اندر لپیٹ لیتے ہیں، اپنے پروں کی باڑ کر کے اس کا تحفظ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ فرشتے ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، گویا کہ یہ طالب علم، اس کے چاروں طرف اللہ کے فرشتے اپنے پروں کے ساتھ تحفظ کی باڑ کر کے عقیدت و محبت کے ساتھ دائرہ لگا کے آسمان دنیا تک
تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ دائرہ آسمان دنیا تک وسیع ہو جاتا ہے، اور پھر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ طالب علم ہے، علم حاصل کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اس کو سمجھایا، اس کو خوشخبری دی اس کو، آنے والے کو۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث خصوصاً اساتذہ کرام کے لیے ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیاتیکم اقوام یطلبون العلم فاذا رأیتموہم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقنوہم۔ اللہ کے رسول نے اساتذہ کرام کو، صحابہ اعظام کو، اپنے شاگردوں کو پیغمبر کائنات نے حکم دیا، ایک وقت آئے گا دنیا کی قومیں، لوگ دور دور سے سفر کر کے اپنی سواریوں کے جگر مار کے تمہارے پاس آئیں گے علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا بِكُمْ، انہیں کہنا تمہارا آنا مبارک ہو۔ آنے والوں سے کہنا، کون کہے گا؟ استاد کہے گا۔ کس سے کہے گا؟ اپنے شاگرد سے کہے گا، مرحبا بکم، تمہارا آنا خوش آمدید، تمہارا آنا مبارک ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَقْنُوهُمْ، ان کو علم سکھانا بھی ہے، ٹال مٹول نہیں کر دینی، علم بھی سکھائیے ان کو۔ لہٰذا ایک استاد کی ذمہ داری ہے، مسجد کا مدرس ہے، اسکول کا ٹیچر ہے، کالج کا لیکچرر ہے، یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، کسی مدرسے کے اندر تدریس دینے والا شیخ الحدیث ہے، کسی مسجد کا امام ہے، کسی ممبر کا خطیب ہے، اس کی ذمہ داری ہے آنے والوں کو خوش آمدید کہے، ان کی دل جوئی کرے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کا یہی طریقہ، بحیثیت معلم آپ کی سنت یہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاس کے اندر آگے بیٹھنے والوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے تو عموماً یہی رویہ ہوتا ہے نا، سکول میں اسٹوڈنٹ جاتا ہے، طالب علم جاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی پیچھے بیٹھے، کالج میں شاگرد جاتا ہے، کوشش ہوتی پیچھے بیٹھے، مسجد میں سامع آتا ہے، مقتدی آتا ہے، کوشش ہوتی پیچھے بیٹھے، پہلی صفوں کو چھوڑ کے، پہلی لائن کو چھوڑ کے پیچھے بیٹھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں قال احضروا الذکر وادنوا من الامام فإن الرجل لا يزال يتبعد حتى يؤخر فی الجنہ وَإِن دَخَلَا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں جب ذکر کی بات ہو، جب علم کی بات ہو، علم کی محفل میں بیٹھا کرو، علم کی مجلس میں بیٹھا کرو، وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب ہو کے بیٹھو، اس کی باتوں کو غور سے سنو، استاد کے قریب ہو کے بیٹھو۔ اور فرمایا لا يزال الرجل يتباعد، بندہ جیسے پیچھے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے، حتیٰ یؤخر فی الجنہ، اللہ اس کو جنت کے اندر بھی پیچھے کر دیتا ہے، سب سے آخری حصے میں جنت میں جائے گا۔ وَإِن دَخَلَہا، اگرچہ جنت میں داخل ہو بھی جائے، داخل ہو بھی جائے تو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، جتنا پیچھے بیٹھے گا نا اتنا جنت میں لیٹ جائے گا۔ اب کس انسان کا دل نہیں چاہتا یار، تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے، ہم مسجد کا ماحول ہی لے لیں، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، الحمدللہ سارے ہی آتے ہیں، بار بار کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ اب تو مجھے یقین جانے شرمندگی ہونے لگی، میں کہنا چھوڑ دیا میں نے، لیکن چلے میری بھی غلطی، مجھے کہتے رہنا چاہیے، لیکن بار بار کہنے کے باوجود بھائی ہفتے کے بعد 1 گھنٹہ کم از کم آپ کے آنے سے لے کے خطبہ سننا، نماز پڑھنا، دعا میں شامل ہونا، واپس پلٹ کے جانا، 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی ہم پورے کا پورا نہیں دیتے تو پھر کس امید پہ جنت کی خواہش کیے بیٹھے ہیں؟ ہم تو اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں، 1 ہفتے کے بعد اتنا ٹائم نہیں دے سکتے۔ اور جو احباب آتے ہیں پہلی کوشش ہوتی ہے کہ خطبے کے اینڈ میں ہی جائیں گے، ابھی آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد ماشاءاللہ مسجد بھری ہوگی، جب خطبہ ختم ہونے والا ہے تو کیا یہ سارے نہیں آ رہے؟ ٹائم بھی نکالا، گھر سے چلے بھی،
اپنی دکان کو بند بھی کیا، اپنا کاروبار بھی چھوڑا، اپنی مصروفیات کو ترک بھی کیا، مسجد میں آئے، اپنا خرچہ بھی کیا، پیدل بھی چل کے آئے، محنت مشقت بھی اٹھائی، تیاری بھی کر کے آئے، لیکن فائدہ کوئی نہ ہوا، تو پھر کیا آنا چاہیے، کیسا آنا ہوا؟ آنے کا پھر مقصد تو پورا نہ ہوا۔ اگر آپ آئے ہیں تو کوشش کریں جلدی آئیں اور پہلی صفوں میں بیٹھیں۔ امام طیبی رحمہ اللہ نے اس پر ایک عنوان مقرر کیا اور بڑی کمال کی بات کہی ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان ہونا، انسان اس بات کو سن کے تڑپ جاتا ہے۔ امام طیبی فرماتے لا یزال الرجل یتباعد عن استماع الخطبہ وعن الصف الاول الذي هو مقام المقربین حتى يؤخر الى آخر صف المتصفلین۔ آپ فرماتے ہیں بندہ جیسے پیچھے پیچھے رہتا ہے نا، پچھلی صفوں میں بیٹھتا ہے، پچھلی جگہ پہ بیٹھتا ہے، اور پہلی صف اور امام کے قریب ہو کے بیٹھنا جو کہ اللہ کے مقرب بندوں کا مقام ہے، مقام المقربین، رب کے مقرب بندوں کا پہلی صف میں بیٹھنا اللہ کے قریبی لوگوں کا مقام ہے۔ اس صف سے پیچھے ہٹ کے بیٹھتا ہے، جان بوجھ کے پیچھے رہتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں حتیٰ یؤخر الی آخر صف المتصفلین، جو سب سے نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ اس بندے کو ان سے بھی نیچا کر دیتا ہے۔ اب ہماری تو خواہش نہیں ہم سب سے نیچے ہو جائیں، خواہش تو یہی رہتی ہے ہم اونچے رہیں، ہم اللہ کے قریب رہیں، خواہش تو یہی ہوتی ہے، تمنا تو یہی ہوتی ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں جلدی آنا چاہیے، اور اس دور کے طالب علم کے لیے بھی ضروری ہے اپنی کلاس کے اندر آگے بیٹھے۔ استاد کو چاہیے اپنے شاگردوں کو قریب کر کے بٹھائے، اور ایک امام اور خطیب کو چاہیے سامعین کو قریب قریب بیٹھنے کی دعوت دے۔ تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس ذمہ داری سکھائی ہے۔ ایک ٹیچر کے اندر، ایک استاد کے اندر ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام تعلیم دیتے وقت آپ مناسب وقت کا خیال کیا کرتے تھے، جب بھی ٹائم ملتا آپ تعلیم دیتے، کوئی خاص کلاس مقرر نہیں کی، جہاں ٹائم ملتا، جہاں موقع ملتا آپ سفر کے اندر ہوتے وہاں بھی تعلیم دیتے، اپنے گھر میں ہوتے وہاں بھی تعلیم دیتے، مسجد میں ہوتے وہاں بھی تعلیم دیتے، بازار میں ہوتے وہاں بھی تعلیم دیتے۔ آپ ایک ایک جگہ پر ایک ایک وقت کے اندر ہر موقع پہ آپ تعلیم دینے کی کوشش کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک رات کا ٹائم ہے، عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کرام بیٹھے ہیں، 14ویں رات کا چاند چمکتا نظر آتا ہے، صحن مسجد نبوی ہے، پیغمبر کائنات تشریف فرما ہے، آپ کی نظر پڑی 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع کو ضائع نہیں جانے دیا، یہاں بھی آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ چاند کو دیکھو ذرا۔ جی اللہ کے رسول چاند تو نظر آ رہا ہے۔ فرمایا چاند دیکھنے میں کسی کو کوئی اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ کسی کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ کسی کو پیچھے کرنا پڑ رہا ہے؟ دکم پیل ہو رہی ہے کہ تو تھوڑا پیچھے ہو میں بھی چاند دیکھ لوں؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، ہر بندہ آسانی سے چاند کو دیکھ رہا ہے، ہر بندہ بڑی محبت اور مٹھاس سے چاند کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام نے تعلیم کا یہ موقع ضائع نہیں جانے دیا۔ اللہ کے رسول گھر میں کھانا کھا رہے، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے۔ سیدہ ام سلمہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، ان کے لخت جگر تھے۔ ابو سلمہ سے ان کے بیٹے تھے، نام عمر تھا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جب سیدہ ام سلمہ کا نکاح ہوا، بچے بھی ساتھ آئے، ان کے اندر جناب عمر بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر کائنات کھانا کھا رہے ہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھاتے دیکھا نا، دوڑتے آ رہے ہیں، آتے دوڑ کے فوراً رسول اللہ کے ساتھ کھانے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے یوں ہاتھ پکڑا، فرمایا یا غلام کل بیمینی کا، بچے اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وسم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ طریقہ بتا دیا، تعلیم دے دی،
تربیت کر دی، وقت نہیں دیکھا، رات کا ٹائم ہوگا پھر تمہیں سمجھاؤں گا، کلاس لگے گی پھر تعلیم دوں گا، فلاں موقع پہ تمہاری تربیت کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں دیکھا، وقت تھا، موقع تھا تعلیم دینے کا، تربیت دینے کا، پیغمبر کائنات نے اسی وقت تعلیم دی، اسی وقت تربیت کر دی۔ رات کا ٹائم ہے، تہجد کا وقت ہے، آدھی رات سے زیادہ رات گزر چکی ہے، پیغمبر کائنات علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے کان سے پکڑ کے دوسری سائڈ پہ کھڑا کیا، میرے نبی نے تعلیم دی، تربیت دی کہ امام کے دائیں سائڈ پہ کھڑے نہیں ہونا، اگر مقتدی اور امام دو اکٹھے ہیں تو امام کے بائیں سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، امام کے بائیں سائڈ پہ کھڑے ہونا، امام کے دائیں سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، مقتدی امام کے دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ نے رات کی آدھی رات کے ٹائم میں تربیت کر دی، وہاں بھی تعلیم دے دی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے چچا جناب زبیر کی بیٹی زبا آئی، آ کے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا، نبی رحمت علیہ السلام نے اس سوال کا بھی جواب دیا۔ سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات کے ٹائم میں زہار کا مسئلہ لے کے آئی، اللہ کے رسول سے پوچھنے کے لیے، پیغمبر کائنات نے اس وقت بھی رہنمائی کی، لہٰذا آپ نے کبھی تعلیم کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیا۔ ایک استاد کی ذمہ داری ہے ہر وقت شاگردوں کو تعلیم دے، ہر مناسب وقت پہ اپنے شاگردوں کی تربیت کرے۔ ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی مناسب موقع دیکھ کے، بسا دیکھا ایک شاگرد کو تربیت کی ضرورت ہے، غلطی کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، لیکن شاگرد کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا ہے۔ استاد نے دیکھا اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ابھی اس کو سمجھاؤں گا، پوری کلاس کے سامنے سمجھاؤں گا، اس کی عزت نفس برباد ہو جائے گی۔ استاد تھوڑا خاموش ہو جاتا ہے، اگنور کر لیتا ہے چیز کو۔ اللہ اکبر۔ بعد میں جب موقع ملتا ہے نا، شاگرد کو الگ سے بلا کے، تنہائی میں بلا کے، اس کی عزت نفس کا خیال کر کے اس کی تربیت کر دیتا ہے۔ یہ بھی محمد رسول اللہ کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کرنا چاہیے۔ ایک ایک شاگرد کی عزت نفس کا خیال رکھنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی عزت کو نعوذ باللہ برباد نہیں کیا کرتے تھے، آپ صحابہ کرام کے سامنے نہیں کہا کرتے تھے۔ اگر کسی کو غلطی کرتے دیکھتے نا تو اللہ کے رسول اس کا نام نہیں لیتے تھے، تربیت کی بات کر دیتے تھے۔ آپ یوں کہا کرتے تھے، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسا کرتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یہ گناہ کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے جن کے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے، ان لوگوں کی ناک خاک آلود ہو جائے جو یہ کام کرتے ہیں۔ پیغمبر کائنات کبھی نام نہیں لیا کرتے تھے، اس غلطی کو بیان کر کے اس کی اصلاح کر دیتے تھے، سمجھنے والا خود سمجھ جاتا تھا۔ استاد کی ذمہ داری ہے۔ ایک حقیقت، ایک واقعہ ہے، میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے سچ یا جھوٹ ہے۔ استاد کسی مقام پہ موجود تھا، شاگرد آیا، دوڑ کے استاد کو گلے لگایا، شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو رہا ہے اور ساتھ اپنے استاد کے ہاتھوں کو بوسے دے رہا ہے۔ اپنے ٹیچر سے کہنے لگا، استاد جی آپ کی زندگی کے ایک عمل نے مجھے اتنا بلند مقام عطا کر دیا کہ میں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اگر آپ وہ عمل نہ کرتے تو شاید آج میں اس مقام پہ نہ پہنچتا۔ استاد نے پوچھا، بیٹا کون سا کام کر بیٹھا میں، کیا کام کیا؟ کہا استاد جی کلاس کا ٹائم تھا، ایک ہمارے کلاس فیلو کی گھڑی گم ہو گئی، اس نے آپ کو شکایت کر دی کہ استاد جی میری گھڑی گم ہو گئی ہے، سارے لوگ کلاس کے اندر تھے، آپ تلاشی لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ سارے طلباء دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ سب نے دیوار کی طرف منہ کھڑے کر لیا، سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی، آپ نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ استاد جی گھڑی میری جیب سے نکل آئی، آپ نے کہا او واہ گھڑی تو تمہاری بینچ کے نیچے پڑی ہوئی تھی، تم ایسے باقی اسٹوڈنٹس کو پریشان کر رہے ہو۔ آپ نے اس طالب علم سے یہ کہا، میرا نام نہیں بتایا، مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے کلاس سے نہیں نکالا، مجھے ذلیل نہیں کیا، آپ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، مجھے سزا دے سکتے تھے، سارے طلباء کے سامنے مجھے بے عزت کر سکتے تھے، آپ چاہتے میرے پہ چوری کا یہ مقدمہ چلا سکتے تھے، آپ مجھے کلاس سے نکال سکتے تھے، لیکن میں عزت نفس کا خیال کیا استاد جس کے بعد میں نے چوری سے بھی توبہ کر لی، تعلیم پر توجہ دے دی، آج رب نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔
ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے اپنے شاگردوں کی عزت نفس کا خیال کرے اور بار بار کلاس کے اندر ایسے کسی کو ٹیچ کرتے رہنا، تکلیف دیتے رہنا، پریشان کرتے رہنا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، میرے آقا کا یہ کردار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم تربیت دینے کا ایک انداز عفو درگزر کا بھی اپنایا تھا۔ عفو درگزر، معاف کر دینا، درگزر کر جانا، اگنور کر جانا۔ بھئی دیکھیں، مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا ایم اے کے پیپر میرے پاس چیک ہونے کے لیے آئے، میں چیک کرنے والا تھا، تو جو ہمارا ایک ہیڈ ہوتا ہے جس نے 20 پیپر اس نے چیک کرنے ہوتے ہیں، ہیڈ سے میں نے رابطہ کیا، مجھے بتایا گیا کہ فلاں بندہ آپ کا ہیڈ ہے، شیخو پورہ کالج کے پرنسپل صاحب تھے، میں آج بڑا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ، میں نے ان کو کال کی کہ سر آپ کو میرا ہیڈ مقرر کیا گیا ہے، تو آپ کوئی خاص رہنمائی پیپر مارکنگ کے حوالے سے کرنا چاہیں تو بتائیں مجھے کہنے لگے بیٹا ایک بات یاد رکھنا، یہ بچوں کے پیپر ہیں، طالب علموں کے پیپر ہیں، ان کو بہت بڑا عالم سمجھ کے ان کے پیپر چیک نہ کرنا، ان کو طالب علم سمجھ کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں سمجھ کے پیپر چیک کرنا۔ کیا مطلب تھا ان کے کہنے کا؟ اگر کسی نے تھوڑی بہت کہیں غلطی کی ہے نا، اگنور کر جانا تاکہ یہ پاس ہو جائیں، فیل کرنے سے ذرا ہاتھ ہولا رکھنا، یہ ایک اچھے مربی کی تربیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، جہاں ایک نماز 1000 نماز کے مقابلے میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آیا آنے والا مسجد نبوی کے سیر میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ گیا، صحابہ اکرام اٹھے، ڈانٹا اس کو، اللہ کے رسول نے بٹھا دیا، کہا بیٹھ جاؤ۔ جب فارغ ہو گیا نا اپنے کام سے، حکمت میرے پیغمبر کی کتنی زیادہ ہے، اگر آپ اس کو دوران پیشاب روکتے، ایک تو اس کا پیشاب رک جاتا، بیماری لگ سکتی تھی، دوسرا وہ اٹھتا بھاگتا دوڑتا، مسجد کے اندر پیشاب زیادہ پھیل جاتا، لیکن رسول اللہ نے کتنی حکمت سے کام لیا ہے۔ جب آپ فارغ ہوئے نا، جب وہ فارغ ہوا نا، آپ نے اس کو بلایا اپنے پاس، بلایا، کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ ان المساجد تبنی لعبادت اللہ، میرے بھائی یہ بات یاد رکھو، مساجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ پیشاب پخانے کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ آپ نے تربیت کی، آپ نے تعلیم دی، آنے والے کو سمجھایا، اس کے گناہ کو اگنور کیا، اس کی غلطی پہ پردہ ڈالا، اس کو محبت اور پیار سے سمجھا کے روانہ کیا۔ حدیث بتاتی ہے کہ وہی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو کے محمد عربی کا دیوانہ بنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد کی ذمہ داری ہے ہر غلطی پہ نہ ڈانٹیں، ہر خطا پہ نہ ڈانٹیں، ہر وقت اپنا ڈنڈا ہی سر پہ نہ اٹھائے رکھیں۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے بڑے بڑے معلمین کو دیکھا، فما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، میں نے رسول اللہ سے پہلے بھی ایسا استاد کوئی نہیں دیکھا، میں نے اپنے آقا کے بعد بھی ایسا استاد کوئی نہیں دیکھا۔ لا خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین ما ضربنی ولا قہرنی، میں نے اللہ کے پیغمبر کی 10 سال خدمت کی، 1 سال کی بات نہیں، 2 سال کی بات نہیں، 10 سال کی بات نہیں، اللہ کے پیغمبر کی میں نے 10 سال خدمت کی ہے۔ پیغمبر کائنات نے 10 سال کے اندر مجھے ایک بار بھی نہیں مارا، آپ نے ایک بار بھی نہیں ڈانٹا۔ افسوس ہے ان قرائے کرام پہ، ان مساجد کے علماء پہ، ان مدارس کے مدرسین پہ جن کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی قرآن مجید کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے حفظ کا بچہ بن کے آتا ہے، حفظ کا شاگرد بن کے آتا ہے، اور کوئی حدیث پڑھنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ استاد اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے جو مار مار کے بس اوقات ان کو جان سے ختم کر دیتا ہے، ان کے جسم پہ زخموں کے نشان ڈال دیتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے ٹیچر کو، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ٹیچر ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ آپ حفظ کے بچوں کو مار رہے ہیں، قرآن مجید کے بچوں کو مار رہے ہیں، پڑھنے والے بچوں کو مار رہے ہیں، رسول اللہ کی حدیث یاد کرنے والوں کو مار رہے ہیں، جن کے فرشتوں میں پر، جن کے سر پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، آپ ان کو مار رہے ہیں۔ آپ کے سکول میں آنے والے بچے پتہ نہیں کس کس ماحول سے آتے ہیں، گھر کے حالات کیا ہیں، گھر میں کھانا بھی پکتا ہے ٹائم سے یا نہیں پکتا، آپ ان کو مار رہے ہیں۔ کم از کم کچھ احساس پیدا کرو، آنے والے کے گھر کے حالات پتہ نہیں کیسے ہیں،
گزارا کیسے ہوتا ہے، اس کی مصروفیات کیا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہاتھ بٹاتے ہیں، گھر میں روپیہ پیسہ نہیں ہوتا اور تمہارے مطالبے ختم نہیں ہوتے، یہ بھی کر کے آؤ، یہ بھی کر کے آؤ۔ میں ٹیچر سے، اساتذہ کرام سے درد دل سے یہ درخواست کرتا ہوں، بچوں کے حالات پہ رحم کیا کریں، آج کل کے جیسے حالات ہیں۔ اور آخری بات، ویسے باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شاگردوں کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ ہر ٹیچر کو چاہیے اپنے شاگردوں کے لیے دعا کیا کرے، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھے، نام لے لے کے دعائیں کیا کرے۔ ہمارے استاد گرامی شیخ عتیق اللہ سلفی حافظ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ کے ولی ہیں، بقیت السلف ہیں، بڑے نیک انسان تھے۔ جب صبح کو آتے نا کلاس پڑھانے کے لیے، اب تو خیر بیمار رہتے ہیں، زیادہ کلاسز نہیں پڑھاتے، اس وقت جب ہم پڑھتے تھے نا، ایک سب سے پہلی کلاس اور سب سے آخری کلاس، 2 کلاسوں کو ضرور پڑھاتے تھے۔ ہماری چونکہ آخری کلاس تھی، پڑھایا کرتے تھے، استاد گرامی تھے، وقت اچھا گزرا تھا، ان کے ساتھ کبھی کھل کے بات بھی کر لیا کرتے تھے۔ پوچھ لینا کبھی، استاد جی رات تسی تہجد پڑھی ہونی، میرے واسطے دعا کیتی سی؟ یقین جانے استاد جی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور کہتے ہاں شفیق، میں نے تیرا نام لے کے تیرے لیے دعا کی تھی۔ جو بھی شاگرد پوچھتا، ایک ایک طالب علم کا نام ان کو یاد ہوتا تھا، اور جب بھی کسی شاگرد نے پوچھا، سوال کیا، یہی جواب دیا، ہاں بیٹا میں نے تیرا نام لے کے تہجد میں دعا کی تھی۔ اللہ اکبر، ایسے استاد کہاں سے ملتے ہیں؟ رسول اللہ کے پاس آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول بڑا پریشان ہوں، فرمایا میرے صحابی کیا ہو گیا؟ میری ماں مشرکہ ہے، تمہیں گالیاں دیتی ہے، دعا کر دو اللہ میری امی کو ہدایت عطا فرما دے۔ رسول اللہ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیا، اللہ مہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ پیغمبر کی زبان سے نکلے الفاظ آسمان کی بلندیوں پہ پہنچے، قبولیت کے لبادے میں واپس پلٹے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کے دل میں اترے، اللہ نے اسلام کی ہدایت عطا فرما دی۔ ابو ہریرہ کہتے، حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ کہتے رسول اللہ نے ہاتھ نیچے کیے، میں نے دوڑ لگا دی، اپنے گھر پہنچوں، میں دیکھوں پیغمبر کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتا ہے۔ جب میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا نا تو ماں کی آواز آئی، الیک ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رک جاؤ ابھی۔ دروازے کے پاس میں کھڑا ہو گیا، مجھے پانی کے گرنے کی آواز آئی، یوں لگا جیسے کوئی غسل کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، ماں کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ماں کے سر پہ دوپٹہ تھا اور زبان پہ کلمہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہتے ہیں میں یوں ہی واپس پلٹا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، میری ماں کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ اللہ کے رسول وقت قبولیت کا ہے، آپ بھی اس وقت دعا کرنے کے مزاج میں ہیں، ذرا میرے لیے ایک دعا اور کر دیں۔ فرمایا ابو ہریرہ کون سی دعا ہے؟ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے میری ماں کو پوری کائنات کا محبوب بنا دے اور پوری کائنات کے مومنوں سے ہمیں محبت کرنے والا بنا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، اللہم حبب عبیدک ھذا وامہ الی عبادک المؤمنین، اللہ میں تو اسے دعا کرتا ہوں تیرا یہ بندہ، چھوٹا سا بندہ ابو ہریرہ، اللہ اس کی ماں، ان دونوں کو پوری دنیا کے تمام مومنوں کا محبوب بنا دے اور پوری دنیا کے مومنوں کو ان کا محبوب بنا دے۔ آج کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس منبر پہ کھڑا ہونے والا، درس دینے والا، خطبہ دینے والا، لیکچر دینے والا، دنیا کے اندر مجھے ایک ٹیچر، ایک مدرس ایسا نہیں ملتا جو ابو ہریرہ کے نام کے بغیر خطبہ دیتا ہو۔ کائنات کے رب نے مقام یہ عطا کر دیا۔ رسول اللہ رات کی تاریکی میں، تہجد کے ٹائم میں اپنے صحابی عبداللہ بن عباس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں میرے اس صحابی کو، اپنے اس بندے کو، میرے چچا کے بیٹے کو اپنی کتاب قرآن مجید کا علم عطا فرما دے۔ استاد کو دعا دینی چاہیے۔ اور طریقہ میں ایک بتا دوں، یہ میرے ایک تجربے کی بات ہے، یقین جانیں، میں شاگردوں سے سوال کرتا ہوں نا، بیٹا آپ فلاں بتائیں، فلاں بتائیں، فلاں بتائیں، جب بیٹا یا بیٹی جب جواب دیتے ہیں نا، میری زبان پہ ایک دعا الحمدللہ ہر وقت رہتی ہے، بیٹا اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے اچھا جواب دے دیا ہے۔ اگر غلط جواب دے رہا نا، بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کا ذہن کھول دے، آپ اس پہ مزید ریسرچ کریں ذرا اور تحقیق کریں، ابھی یاد کریں اس کو، یہ دعا دے دیتا ہوں،
یقین جانے جو طلباء پڑھ کے جا چکے نا، جب واپس آتے ہیں، اگرچہ میرا یہ مزاج نہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے، کہتے استاد جی آپ جو دعا دیتے ہیں نا وہ دعا بڑی پیاری لگتی ہے، ذرا یہ اپنے اندر بھی صفت پیدا کریں اساتذہ کرام۔ رسول اللہ کی سنت ہے، سیرت ہے، اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ جیسے استاد بن کے دکھائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔